بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن باع درہمین و دینارا، یہ مسئلہ پڑھ لیے تھے، نیچے والا دیکھیے۔ ومن باع احد عشر درہما بعشرۃ دراہم و دینار جاز البیع وکانت العشرۃ بمثلها والدینار بالدرہم۔ چونکہ بیع صرف میں ثمن کو ثمن کے بدلے بیچا خریدا جاتا ہے، عوضین میں دونوں طرف اسمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ریکنیکٹ ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ بیع صرف میں ثمن کی ثمن کے بدلے بیع ہوتی ہے، عوضین میں دونوں طرف ثمن ہوتے ہیں، تو اسی پر تفریع کرتے ہوئے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس میں یہ ہے کہ ہم جنس دونوں ہوں تو اس میں مثلا مثل بے مثل اور ید بے ید کی قید کے ساتھ جو ہے بیع جائز ہوگی، یعنی اسی وقت ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو اور ادھار نہ ہو، کمی بیشی کے ساتھ نہ ہو، تفاضل اور نصیعہ نہ ہو، ہے نا، تو ہی بیع یہ جائز ہوتی ہے، بیع صرف۔ تو اب ایک صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے جو ہے 11 درہم جو ہے 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے بیچا، یعنی آپ کے پاس جو ہے اس کے 11 درہم تھے، یعنی چاندی کے 11 سکے تھے، وہ آپ کسی دوسرے ملک میں گئے جہاں کرنسی چینج تھی، آپ نے کہا کہ مجھے یہاں کے جو ہے نا 10 درہم اور 1 دینار دے دیجئے۔ آپ کے پاس ہے 11 درہم اور خرید رہے ہیں کیا؟ 10 درہم اور 1 دینار، تو یہ بیع اس طور پر جائز ہوگی کہ 10 درہم جو ہے وہ 10 درہم کے بدلے ہو کر مثل بے مثل کے تحت جواز کا حکم آ جائے گا، اور 1 درہم جو ہے وہ 1 دینار کے بدلے جنسیت مختلف ہو گئی، جنسیت کیا ہو گئی؟ مختلف ہو گئی، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ ومن باع احد عشر درہما، کسی نے بیچا 11 درہم کو بعشرۃ دراہم و دینار، 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں، جاز البیع، یہ بیع جائز ہوگی۔ وکانت العشرۃ بمثلها، اور جو 10 ہے وہ اس کے مثل سے بیع کہلائے گی، یعنی 10 درہم کی بیع 10 درہم کے بدلے مانی جائے گی۔ والدینار بالدرہم، اور اب ایک جو دینار بچا ہے، 1 درہم جو بچا ہے، اس کو کس کے بدلے خریدنا مانا جائے گا؟ بیچنا جائز۔ والدینار بالدرہم، اور دینار جو ہے درہم کا بدلہ ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ درہم آپ کے جیب میں 11 درہم ہے، آپ میرے پاس آئے، کہا کہ یہ 11 درہم جو چاندی کے ہوتے ہیں، اس کے بدلے مجھے 10 درہم اور 1 سونے کا سکہ دیجئے، تو یہ بیع جائز کیسے ہو جائے گی کہ 10 درہم جو میرے پاس ہے اور آپ کے پاس جو 10 درہم ہے، وہ 10 درہم کا بدلہ ہو جائے گا۔ اب 11واں جو درہم آپ کے پاس ہے نا، اس کے بدلے میں نے سونا دے دیا آپ کو، یہ جائز ہے نا، سونے کی بیع چاندی سے اور چاندی کی بیع سونے سے، جی اس لیے یہ بیع جائز ہے۔ جی وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةٍ بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةً۔ کہتے ہیں کہ اور جائز ہے 2 صحیح درست درہم کی بیع اور 1 کھوٹے درہم کی بیع، 1 صحیح درہم اور 2 کھوٹے درہم سے۔ کیا مطلب؟ اس زمانے میں جو چاندی کے سکے ہوتے تھے، درہم نا، روپے جس کو بولتے ہیں آپ یہاں پہ، ابھی جو روپے ہوتے ہیں وہ پیتل وغیرہ کے ہوتے ہیں، اسٹیل کے، پیتل کے، پہلے درہم چاندی کے ہوتے تھے سکے، تو وہ 2 طریقے کے ہوتے تھے، ایک وہ کہ جس میں اوریجنل چاندی ہے، اور ایک وہ جس میں مسالہ مکس رہتا تھا، ٹھیک ہے، ملاوٹ جو اس میں ہوتی تھی، مسالے مکس ہوتے تھے، تو ایسے سکے کو، ایسے درہم کے سکے کو کیا بولتے ہیں، کھوٹا سکہ آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ کھوٹے سکے رہتے تھے اور کچھ جو ہے بالکل اوریجنل سکے رہتے تھے۔ تو آپ کسی کے پاس گئے 2 اچھے درہم لے کر کے اور 1 کھوٹا درہم لے کر کے، اور کہا کہ اس کے بدلے جو ہے مجھے 2 کھوٹا درہم اور 1 صحیح درہم دے دیجئے، یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ درہم جو کھوٹا ہے نا، وہ اصلی درہم کے حکم میں ہی ہے، کمی بیشی جو ہے اگرچہ ردی اور بڑھیا اچھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا سود میں کہ اگر گیہوں کے بدلے بیچے تو اچھا اور خراب گیہوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا، دونوں میں سود ہو گیا۔ یعنی اگر آپ نے وہ جو ملتا ہے راشن کی دکان میں جو گیہوں ملتا ہے عمدہ قسم کا، وہ گیہوں، یا وہ جو ملتا ہے راشن کارڈ سے جو گیہوں ملتا ہے وہ گھٹیا رہتا ہے، اور دکان میں جو گیہوں رہتا ہے عام طور پر اچھا ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر کمی زیادتی کریں گے تو یہ بھی حرام ہے کہ نہیں حرام؟ جی جی ہاں، تو ایسے ہی یہاں پر اگرچہ وہ چاندی ہے، کھوٹا پن ہے، لیکن ہے تو چاندی ہی نا، تو کمی بیشی نہیں ہے، برابری ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔
وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، اور جب درہم پر ایک فارمولہ بیان کر دیا کہ ایک درہم ہے مثال کے طور پر 10 گرام کا، اس میں 7 گرام 6 گرام چاندی ہے، باقی مسالہ ہے، تو وہ چاندی کے حکم میں ہوگا۔ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ، اور جب درہم پر چاندی کا غلبہ ہو فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، تو وہ درہم کس کے حکم میں ہے؟ بولیے، چاندی کا غلبہ ہے تو کس کے حکم میں ہوگا؟ چاندی کے حکم چاندی میں کے ہوگا۔ حکم میں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ، اور اگر دینار پر سونا غالب ہو، مثال کے طور پر ایک دینار فرض کیجئے کہ 10 گرام کا ہوتا ہے، اس میں 6 گرام 7 گرام سونا ہے، باقی جو ہے اس میں ملاوٹ ہے، تو شرعی طور پر پورے کو کیا مانا جائے گا؟ سونا ہی حکم ہوگا۔ سونے کے حکم میں ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ، اور اگر دینار پر سونے کا غلبہ ہو تو یہ سونے کے حکم میں ہی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ، اور جو اوریجنل میں جس تفاضل کا اعتبار ہوتا ہے حرام ہونے میں، وہی اعتبار ان دونوں میں بھی کیا جائے گا۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ، اور ان دونوں میں یعنی جس میں ملاوٹ ہو سونا یا چاندی میں، دونوں میں اعتبار کیا جائے گا تفاضل کے حرام ہونے کا، ما يعتبر فی الجیاد، جیسا کہ اعتبار کب کیا جاتا ہے؟ اوریجنل میں کیا جاتا ہے۔ یعنی خالص سونا اور چاندی میں جیسے کمی اور زیادتی حرام ہے، ایسے ہی ملاوٹ والے سونا چاندی میں بھی کمی بیشی حرام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو کہ میرے پاس جو سکے ہیں نا، اس سکے میں تھوڑی بہت ملاوٹ ہے، اس کا وزن جو ہے 500 گرام ہے، اور آپ کے پاس جو اوریجنل سکہ ہے وہ خالص سکہ ہے، اس کا وزن جو ہے 400 گرام ہے، تو اس کو لین دین کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا، کمی بیشی ہو گئی، دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغَشَّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، اور اگر اس میں کھوٹ کا غلبہ زیادہ ہو، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغَشَّ، اور اگر غالب ان پر کیا ہو؟ غش ہو۔ غش کا معنی ہوگا کھوٹ۔ غالب کب مانا جائے گا؟ کہ چاندی مثال کے طور پر ایک سکہ چاندی کا 10 گرام کا ہے، اس میں 7 گرام جو ہے وہ مسالہ ہے اور 3 گرام چاندی ہے، یا 6 گرام مسالہ ہے 4 ہی گرام چاندی ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ اب وہ چاندی کے حکم میں نہیں ہوگا، وہ کھوٹ کے حکم میں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغَشَّ، اور اگر ان دونوں پر غش یعنی کھوٹ پن غالب ہو، فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، تو یہ درہم و دنانیر کے حکم میں نہیں ہوں گے۔ وَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ، وہ سامان کے حکم میں ہو جائیں گے۔ کس کے حکم میں ہو جائیں گے؟ سامان کے حکم۔ ہاں، جیسے مثال کے سامان سے مراد جیسے مثال کے طور پر جو ہے پلیٹ ہے، لوہے کا برتن ہے، پیتل کا برتن ہے، اس طرح سے۔ تو فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ، تو اگر اس کو ہم اسی کے جنس سے کمی زیادتی کے ساتھ بیچی جائے تو بھی جائز ہو جائے گی بیع۔ جیسے اسٹیل کی ایک برتن کو 2 برتن کے ساتھ بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے ہیں آپ؟ جی۔ بیچ سکتے ہیں نا۔ آپ تانبا لے کے جاتے ہو دکان میں، تانبے کا برتن 5 کلو ہوتا ہے تو وہ 2.5 کلو کا برتن آپ کو دیتا ہے، ایسا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ جی۔ یہ جائز ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہو جائے گا کہ جن برتنوں میں یا جن چیزوں میں جن سکوں میں ملاوٹ ہے اور ملاوٹ ہی زیادہ غالب ہے تو وہ عام سامان کی طرح ہو جائے گا۔ وَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ، اور وہ عام سامان کے حکم میں ہو جائیں گے۔ فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا، تو جب وہ اپنے جنس سے بیچی جائے گی متفاضلاً کمی بیشی کر کے، جاز البیع، بیع جائز ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَىٰ بِهَا سِلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وقال ابو یوسف علیہ قیمتها یوم البیع وقال محمد علیہ قیمتها آخر ما تعامل الناس بها۔ یہاں پہ ایک مسئلہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، توجہ سے اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ ایک سامان آپ نے خریدا ایسے سکے کے بدلے سے جس کا پہلے چلن تھا، جیسے 1000 کا پہلے نوٹ چلتا تھا، بعد میں جو ہے اچانک بند ہو گیا، جیسے 98 پہلے چلتی تھی اب اچانک بند ہو گئی، 54 پہلے چلتی تھی اچانک بند ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ میں کوئی سکہ چلتے رہتا ہے اور اچانک کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کا رواج، بولیے، اس کا رواج کیا ہو جاتا ہے چلتے چلتے؟ آواز آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ اس کا رواج ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے 10 پیسے 20 پیسے
54 58 یہ سب چلتی تھی، یہ سب سکے چلتے تھے، اب اس کا چلن ختم ہو گیا۔ تو فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی سامان تجارت خریدا اور کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا اتنے سکے دوں گا، یعنی 1 روپے کے 1000 سکے میں آپ نے خریدا۔ ابھی تو نوٹ ووٹ کا ہی معاملہ ہو گیا ہے اور اس میں تعین بھی نہیں ہو پاتی ہے، پہلے یعنی زیادہ مطلب ایسا اتنا آپشن نہیں تھا لوگوں کے پاس، یہ نوٹ اور وہ نوٹ اور ایسا نوٹ ویسا نوٹ، اتنا زیادہ آپشن نہیں تھا۔ خیر، آپ نے کہا کہ میں 10,000 1000 کے 10 نوٹ کے بدلے میں اس کو یہ خرید رہا ہوں، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے تو میں سمجھانا مشکل ہے، پہلے کے اعتبار سے سمجھیے کہ ایک کوئی سکہ تھا پیتل کا یا تانبے کا، اس کا چلن تھا، آپ نے کہا کہ یہ فلاں 100 سکے سے میں آپ کا یہ سامان خرید رہا ہوں، 100 سکے کے بدلے۔ خرید و فروخت ہونے کے بعد جب دینے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ اس کا رواج چلن ختم ہو گیا، اب یہ اسٹاپ ہو گیا، اب یہ چلے گا نہیں، حکومت بدل گئی ہے، یا بالکل وہ کوڑی کے بھاؤ میں ہو گیا، یہ کلو کے بھاؤ میں چلا گیا، معاملہ لوگوں نے اس پر کرنا چھوڑ دیا۔ تو قبضہ سے پہلے اگر ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ابھی جو ہے بائع نے قیمت پر قبضہ، ثمن پر قبضہ نہیں کیا، مشتری نے جو ہے مبیع پر قبضہ نہیں کیا ہے اور یہ معاملہ ہو گیا، اگرچہ زبانی بیع ہو گئی تھی لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے مبیع اور ثمن پر قبضہ نہیں کیا تھا، تو یہ بیع امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک باطل ہو گئی۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جس چیز کو ثمن بنایا تھا وہ چیز کا رواج چونکہ ختم ہو گیا، مارکیٹ میں اس کا چلن ختم ہو گیا، اس کا مطلب وہ ثمن بننے کی لیاقت اس کے صلاحیت نہ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بیع ایسی ہوئی جو بغیر ثمن کے ہے، اور بغیر ثمن کے بیع ہو جائے گی کیا؟ جب آپ نے ثمن ہی نہیں دیا، ثمن ہی طے نہیں کیا تو بیع کیسے ہوگی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات پر قیاس کرتے ہیں کہ جو جیسے اس طرح بیع نہیں ہوتی ہے کہ ثمن ہی موجود نہ ہو، ایسی یہاں پر بھی بیع اس لیے باطل ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ ثمن کا، جس چیز کو ثمن بنانا چاہا تھا، جس کو ثمن بنایا تھا، بلکہ جس چیز کو ثمن بنایا تھا اس کا رواج ہی ختم ہو گیا، تو مطلب بیع جو ہے بغیر ثمن کے باقی رہی، اس لیے جو ہے یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بیع کو باطل نہیں کہیں گے کیونکہ اصل جو بیع ہے وہ قیمت اور یعنی ثمن پر اور مبیع پر لاگو ہو گئی تھی، بیع کا نفاذ ہو چکا تھا، لیکن جب دینے کی باری آئی تب سکے کا رواج ختم ہو گیا، یہ بیع لاگو رہے گی، لیکن اب چونکہ جو چیز قیمت میں طے پائی تھی اس کا رواج ختم ہو گیا، تو اس کی قیمت دوسری چیز سے دیں گے، دوسرے سکے سے، جیسے مثال کے طور پر سونے سے دے دیں گے یا چاندی سے دے دیں گے، یا اور جو چیز پر رضامندی ہو جائے۔ سونا چاندی پر تو رضامندی کی حاجت نہیں ہے، وہ کہے کہ بھیا جتنا سکہ ہم نے تمہارا طے کیا تھا، مثال کے طور پر جو چلن میں سکہ تھا، جو سکہ چلن میں تھا 100 سکہ طے ہوا تھا، اس کی قیمت جو ہے فرض کیجئے 10 درہم بنتی ہے، تو کہیں گے کہ بھیا اب تو وہ سکہ جو 100 تھا وہ ختم ہو گیا چلن اس کا، تو ایک کام کیجئے اس 100 سکے کی قیمت 10 درہم بنتی ہے نا، 10 درہم لے لیجئے، مجھے سامان دے دیجئے، اور اس میں کسی کو آپشن نہیں ہوگا، اس کو دینا پڑے گا اور اس کو لینا پڑے گا۔ یہ امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد میں اس بات میں اختلاف ہے کہ قیمت کس دن کا طے کریں گے۔ فرض کیجئے کہ بیع ہوئی تھی 1 سال پہلے، کہ 1 سال پہلے آپ کسی کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کی یہ ماروتی، یہ جو سکہ ہے اس 100 سکے میں آپ سے خریدوں گا، خرید لیا، اس نے کہا میں نے بیچ دیا، قیمت ادھار کر لیا آپ نے کہ میں آپ کو یہ قیمت جو ہے 3 مہینے کے بعد دوں گا، 3 مہینے کے بعد جب دینے کی باری آئی سکے کا چلن ختم ہو گیا، تو کیا تو امام اعظم کے نزدیک تو یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ بولیے، باطل ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ گاڑی اس کو لوٹا دے، یہ مطلب یہ بیع ہو گئی تھی، گاڑی اس کے پاس ہے، اس کے پاس قیمت ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ امام ابو یوسف امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گاڑی پر قبضہ کر لے اور اس کو قیمت میں کیا دے، اس کو قیمت میں 100 سکے کے بدلے جو ابھی چلن میں جو سکہ ہے وہ دے دے، ختم ہو گئی بات۔ تو ابھی چلن میں مثال کے طور پر دینار یا درہم ہے، تو یہ کہے کہ بھیا 100 سکوں کے بدلے کتنے دینار بنتے ہیں، تو 5 دینار، درہم کتنے بنتے ہیں، 10 درہم بنتے ہیں، یہ لیجیے درہم یا دینار دے کر کے بات ختم کر دے، بیع ہو گئی۔ لیکن پھر اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے کہ قیمت کس دن کی دے گا، وہ جس دن بیع پہلی بار طے ہوئی تھی اس دن کی قیمت دے گا، یا اب جس دن سکہ بند ہوا چلنا اس دن میں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دن 100 سکے کی بات ہوئی تھی اس دن 100 سکے کی قیمت جو ہے 8 درہم تھی، لیکن 2 مہینے کے بعد چونکہ سکے کا چلنا بند ہوا تو اس وقت 100 سکے کی قیمت 10 درہم تھی، تو 10 درہم دے گا یا 8 درہم دے گا، جس دن بیع ہوئی تھی اس دن کے اعتبار سے قیمت دے گا، یا جس دن سکے کا چلنا بند ہوا اس دن کے اعتبار سے قیمت دے گا۔ تو اس میں امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ بیع کے دن کی قیمت دے گا، بیع کے دن ان سکوں کی جتنی ویلیو تھی
اتنی قیمت دے گا. اور امام محمد فرماتے کہ جس دن سکے کا چلنا بند ہوا اس دن اس کی جتنی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کی قیمت دے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَىٰ بِهَا سِلْعَةً، کسی نے اگر سکوں سے کوئی سامان خرید لیا، ثُمَّ كَسَدَتْ، پھر اس کا رواج ختم ہو گیا، یعنی وہ ٹھپ ہو گیا، چلنا بند ہو گیا، فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا، پھر لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا بھی چھوڑ دیا، یعنی چلن میں نہ رہا. قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے، بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیع باطل ہو جائے گی. وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا علیہ قیمتها یوم البیع، اس پر اس چیز کی قیمت لاگو ہوگی بیع کے دن کی. وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا علیہ قیمتها آخر ما تعامل الناس بها، اس پر قیمت لاگی ہوگی اس دن کے، اس آخری دن کی جب کہ لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیا. بس یہیں تک رہنے دیجیے. صلو